خیر وہ میں اصل جو ہماری آج کی بیٹھنے کا ایک ذریعہ بنی ہے وہ آپ کی آج والی ویڈیو بنی ہے جو آپ نے مفتی شمائل کے حوالے سے جو بات کی بڑا اچھا لگا. لیکن اس میں آپ نے جہاں پہ مفتی شمائل صاحب کی تعریف کرنی تھی آپ کی اکثر ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ بہت زیادہ آپ ایک تو تنقید کا نشانہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. لیڈرشپ جو ہوتی ہے وہ سولوشنز دیتی ہے, بات کرتی ہے, مسائل کی نشاندہی کر کے حل بتاتی ہے. آپ کے اکثر حل ایسے ہوتے ہیں جو کوئی عملی طور پہ کارگر ثابت نہیں ہو رہے ہوتے ہیں. میں نے آج جو حل بتایا, میں وہاں جو کمنٹ کر رہا تھا, میں کمنٹ کرنے لگا تھا پہلے, پھر میں نے کہا یار کمنٹ کیا بڑا عرصہ ہو گیا ہے اور رابطہ بھی نہیں ہوا, ایسے نمبر تھا میرے پاس, کال کی, آج بیٹھے ہیں ہم, تو میں نے کہا آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر لیں گے بجائے کہ وہاں کمنٹ کرتا 10 لوگ دیکھتے 20 دیکھ لیتے. تو میں نے کہا بیٹھتے ہیں تو لوگوں تک بھی پہنچاتے ہیں. تو آپ نے کہا کہ پاکستان میں فرقہ پرست مولوی یہ وہ فلانم کا, تو پاکستان میں تو مفتی شمائل خود مدرسوں کا پڑھا ہوا ہے. بہت اچھی بات. مفتی شمائل صاحب کے اعزاز میں رات دارالعلوم دیوبند کے اندر تقریب ہوئی ہے. یاسر ندیم واجدی صاحب جو ان کے مینٹور ہیں, ان کو سکھانے والے ہیں, اور امریکہ میں ہوتے ہیں, انسٹیٹیوٹ چلا رہے ہیں, وہ خود دارالعلوم دیوبند کے استاد رہے ہیں, ان کے والد صاحب وہاں کے استاد الحدیث رہے ہیں. پاکستان میں اس وقت اسی طرح ملحدین پہ جو الہاد پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے, تشکیک پہ بہت سارا کام ہو رہا ہے, وہ مدارس کے پڑھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں. یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں, شاید آپ نے وہ میسج گیٹ نہیں کیا جو میں کرنا چاہ رہا تھا, بتانا چاہ رہا تھا. دیکھیں آپ کے پاس بہترین اگزامپل ہے جامعۃ الرشید کی, بریلوی اسکول آف تھاٹ میں آپ کے پاس بہترین اگزامپل ہے دارالعلوم بھیرا شریف کی, جہاں پر انجینئر, ڈاکٹر, آرمی آفیسر, جج, وکیل بھی بن رہا ہے اور عالم دین بھی بن رہا ہے. پتہ ہے میرے اندر کا درد کیا ہے, کیونکہ میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ ابھی تک مذہبی تحریکوں کے ساتھ ان کی سپورٹ میں ایک نوبل کاز کے لیے گزارا ہے, اور آئی وش کہ میں آگے بھی گزاروں. اور یہ وہ چیز ہے جو کہ آپ کے انر سیلف کی ہوتی ہے, اور جو درد آپ کا ہوتا ہے نا, آپ میری کوئی تقریر کسی مذہبی پروگرام کے جلسے میں, کسی بھی جلسے میں, کسی مکتبہ فکر کا ہو, اس میں سنیں تو ایک چیز کامن ہوگی, اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ, ڈاکٹر بناؤ, آرمی آفیسر بناؤ. ہم لاکھوں کا مجمع ہوتے ہیں, ہمیں ایک ایس ایچ او نہیں سنتا, 14 گریڈ کا ملازم نہیں سنتا, اور وہ 4 عورتیں میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگانے والی ہوتی ہیں, ڈپٹی کمشنر استقبال کرتا ہے. Why is it so? Because we have no importance in the current system. میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک, دیکھیں آپ اتنی حق کی بات جو کر رہے ہیں, آپ کو اگر ایک تھانے دار چندہ دے رہا ہوتا ہے, ایک محلے کا نمبردار چندہ دے رہا ہوتا ہے, آپ کرتے اس طرح کی بات ہے؟ آپ جیب سے کما رہے ہیں نا, آپ کو جو پیسہ آ رہا ہے وہ اپنی محنت کا آ رہا ہے. آپ ختم نبوت کا دفاع بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے, آپ ناموس رسالت کا دفاع بھی ڈنکے کی چوٹ پہ کریں گے, حکومت کی غلط پالیسیز کو کرٹیسائز بھی کریں گے. یہ جو کوٹ آپ نے پہنا ہوا ہے کسی کی خیرات کا نہیں, اپنی جیب کا لیا ہوا ہے, تو آپ کے اندر کانفیڈنس ہے, پھر جو آپ بیان کریں گے وہ دین بیان ہوگا. اچھا میں تھوڑا سا آگے چلوں گا, میں کیا چاہتا ہوں, میں اس چندے پہ پہلے بات کر لینا, آپ نے کہا تھوڑا سا مجھے تھوڑا سا آگے چلنے دیں. میں یہ چاہتا ہوں ہمارے ہر مدرسے میں نہ صحیح تو کم از کم 20% مدارس میں اس طریقے کے علماء پیدا ہوں. آج کے دور کا مسئلہ حاضر و ناظر, نور و بشر اور علم غیب اور ہاتھ باندھنے نہیں باندھنے, رفع دین کرنا نہیں کرنا نہیں ہے. آپ نے آخری دفعہ یہ مناظرہ کب سنا, کب دیکھا, حاضر و ناظر, نور بشر, رفع دین کا؟ آج کے میں بیٹھا ہوں, آپ کو میں نے بتایا میں جامعہ امدادیہ کا پڑھا ہوں, دیوبندی اسکول آف تھاٹ کا مدرسہ ہے, میرا سسرال اہل حدیث ہے. میرا جو بچوں کا ماموں ہے بڑے, عابد رحمان, اس کو میں بھیجوں گا یہ کلپ, وہ میں اسے کہتا ہوں کھٹا ٹیٹ غیر مقلد ہے. 6 سال ہو گئے ہیں میری شادی کو, ہمارا آج تک اس موضوع پہ بات نہیں ہوئی کہ رفع دین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے. یہ موضوع کہاں آپ نے دیکھے ہیں؟ ہم لوگوں نے more than 80% مساجد میں, دیہاتوں کی بھی, شہروں کی بھی, جن کے مسجدوں میں رش ہوتا ہے نا, یہ تماش بین قوم اسی کو سننے جاتی ہے. وہ دور چلا گیا, وہ چلا گیا. سر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں, ابھی طارق مسعود کو سننے والے ہیں, ابھی طارق جمیل کو سننے والے ہیں, ابھی تقی عثمانی کو سننے والے ہیں, مفتی عبدالرحیم کو سننے والے ہیں. This is good. میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. اس وقت اس کا جو پس منظر ہے نا, وہ آپ کو میں سمجھا دوں تو شاید آپ کو سمجھ آ جائے کہ یار اس کے اندر جو درد ہے وہ کیا ہے. I was in University of Poonch Rawalakot. وہاں پر میں تقریر کرنے گیا, 2-4 اور سپیکرز بھی تھے دوسری جماعتوں کے, اور وی سی جو ہے ویلکم نوٹ دے رہا تھا, اور پیچھے نعرے لگے پاکستانی فوجیوں کشمیر ہمارا چھوڑ دو. تو
وہاں کچھ جہادی تنظیموں کے ساتھی بھی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے جب دیکھا کہ یار اس کی شکل پہ 12 بج گئے تو انہوں نے جا کے تھوڑا بہت روکا شوکا انہوں نے کہا یار جو مرضی کر لو اس بندے کی تقریر میں نا ہمیں اس طرح کی چیز نظر نہ آئے, ورنہ راولا کوٹ چھوٹا سا شہر ہے, لک آفٹر یو. تو خیر ہماری تقریر میں وہ بڑے اچھے نعرے شارے لگ گئے, انڈیا میں بھی چلی. اب یہ سننے کی بات ہے, رات کو بنجوسا لیک پہ نا میں نے مغرب سے پہلے بلکہ شام کو سارے اسٹوڈنٹ لیڈرز کو بلا لیا مختلف تنظیموں کے. میں نے کہا یار مجھے یہ بات بتاؤ, آج سے 10 سال پہلے تو یہ چیز ہم نہیں سنتے تھے, آج کیوں ہے؟ فوج سے تو لوگوں کا ہر دور میں اختلاف رہا ہے, لیکن یہ خود مختاری کا ایلیمنٹ اس حد تک, اور انہوں نے جو ریزنز بتائی نا, ون آف دا ریزن انہوں نے کہا الہاد. یہاں کی کئی مسجدوں میں لوگوں نے بیرونی انویسٹمنٹ کے ساتھ یہ کوشچنئر نکالا, اللہ ہے تو کہاں ہے تو نظر کیوں نہیں آتا, اور ظلم ہو رہا ہے تو کیوں کوئی وہ روک نہیں رہا, اور اس طریقے کوشچنئر پھینک جاتے تھے 2 بندے بائک پہ آ کے مسجد کے صحن میں جمعے کے خطبے کے دوران, اور بھاگ جاتے تھے. اور کہتے ہیں جب وہاں کوئی بچہ یونیورسٹی کالج کے عام بچہ بھی اٹھا کے مولوی صاحب کے پاس لے کے جاتا تھا کہ اس کا جواب مولوی صاحب نے بکواس کی بھی اس نے, وہ کہتا تھا واجب القتل ہے, گستاخ ہے. یہ میں نے ویڈیو میں خاص طور میں نے کہا تھا آپ سے, تھوڑا سا کمپلیٹ ہو جائے پھر آپ کے سوال کی طرف آتا. سر وہ قرآن و سننا سے تو پروف کر لیں گے, ایک ملحد مانتا ہی نہیں ہے قرآن و سننا کو. اس کو آپ نے سائنسی انداز میں جس طریقے سے کل ہمارے اس بھائی نے انڈیا میں بیٹھ کے پروف کیا, آئی وانٹ کہ اس طریقے سے کمپیریٹیو ریلیجن پورا 1-1.5 سال پڑھایا جائے, اور کاؤنٹر ایتھزم پورا 1-1.5 سال پڑھایا جائے, بجائے اس کے کہ یار جو ہم بچپن میں سنتے تھے کوا کس رنگ کا ہونا چاہیے کس کا نہیں, اس سے لوگ آگے جا چکے ہیں آج کے دور میں. اور دوسری چیز لینگویج کورسز, آپ کی اسٹیٹ کو چاہیے کہ مدارس کو کم از کم لینگویج کورسز فری کر دیں, نمل کے ساتھ ایفیلیٹ کر کے اس طرح کی یونیورسٹیز کے ساتھ. آپ کا ایک عالم جو بر صغیر کا ہے, اس کا جو انٹلیکٹ ہے, اس کا جو جوش خطابت ہے, وہ ایسا ہے کہ 5 منٹ میں آپ کو موٹیویٹ کر کے جیکٹ بھی پہنا دے گا خودکش, اور اگر چاہے تو 5 منٹ میں 2 جانی دشمنوں کو اکٹھا بٹھا کے راضی نامہ بھی کرا دے. وہی اس کا اسپیکنگ پاور جس دن انگریزی زبان میں استعمال ہوگی یوٹیوب پہ, جس دن وہ استعمال ہوگی فرینچ لینگویج میں, آدھی دنیا کو کنونس کر کے بیٹھا ہوگا. اچھا پوائنٹ در پوائنٹ چلتے ہیں. انگریزی زبان کی آخر میں آپ نے بات کی, آپ کو پتا ہے کہ اس وقت آپ کی ٹاپ کی یونیورسٹیز کے اندر انگلش ڈیبیٹ کمپٹیشن جتنے بھی ہیں وہ سب جیتنے والے علماء ہیں اور مدارس کے بچے. یہ بات ہم اور پہلے سال کوئی بھی ڈیبیٹ کمپٹیشن نہیں جیت لیتا. یہ بات ہم 4 سال سے کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں پارٹ آف اور مینیفیسٹو. تھوڑا سا کریڈٹ اتنا سا جی ہمیں اس بیانیہ بنانے میں دے. بالکل ٹھیک ہے کہ ہم نے بیانیہ بنایا کہ ہم ابھی میں جامعہ اشرفیہ لاہور میں تھا, زبیر حسن اشرفی صاحب ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, نائب محتمم میاں, بلکہ میں آپ سے کہوں گا آپ لاہور جائیں تو وہاں لازمی وزٹ کریں. میں انہیں کہوں گا ان کا انگلش ڈپارٹمنٹ آپ دیکھیں, ان کے جو انگلش ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں وہ نابینا ہیں, عالم دین بھی ہیں, اور وہ انگریزی میں مجلہ تک نکالتے ہیں رسالہ, اور ان کا پورا ڈپارٹمنٹ جو انگلش پڑھا رہا ہے. حفاظ ایجوکیشن سسٹم کے نام سے پورے پاکستان کے اندر کم از کم 200 مدارس ہیں جہاں پہ انگلش اور عربک لازمی ہے. بہت اچھے. I want this to be implemented in every madrasa. آپ نے بات کی نا بھی تو مختلف مدرسوں میں جو اسپیشلائزیشن کرنے والے علماء ہیں. اب میں نے مثال کے طور پر 10ویں نظامی کیا ہے, تو اس کے بعد جس طرح ایم فل ہوتا ہے 1 سال کا 2 سال کا اسپیشلائزیشن, اس کے اندر انگلش کورسز لازمی ہیں, ان کو پڑھایا جاتا ہے, جہاں پہ الہاد پڑھایا جاتا ہے, جہاں پہ فقہ پڑھائی جاتی ہے, جہاں پہ حدیث پڑھائی جاتی ہے. اگین ایٹ دی سیم پیج. اصل میں وہ بالکل سیم پیج ہے. آپ میں شاید آپ سمجھ گئے ہوں. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, آپ کی یہ کیپشن جو ہے پوسٹ کا, اگر کوئی دین سے دور ہو رہا ہے تو فرقہ پرست دین فروشوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب میرا آپ سے یہاں سوال یہ ہے کہ میں نے آپ کی 20 ویڈیوز دیکھی, آپ بھی فیس بک پہ ایکٹیو ہیں, میں بھی ہوں, ٹویٹر پہ بھی ہیں, میں بھی ہوں, جہاں پہ آپ انہی فرقہ پرست مولویوں کے اسٹیجوں پہ جا کے تقریریں کرتے رہے ہیں. تو کیا یہ فرقہ پرست مولویوں کو انڈورس کرنا نہیں ہے؟ میں آپ کو عرض کروں, ہم جہاں پر بھی جا کے تقریر کی, مجھے اگر ملحد بھی بلائے میں وہاں بھی جا کے تقریر کروں گا, کافر بھی بلائے میں تقریر. ملحد کے بیانیے کے مطابق کریں گے یا اس کے خلاف کریں گے؟ تو اپنی تقریر کرنی ہے. اپنی تقریر تو میں جہاں بھی گیا ہوں میں نے اپنی کی ہے. مجھے تو ہر اسکول آف تھاٹ نے بلایا. جتنی عزت اللہ نے انڈیا کے نوجوان عالم کو ایک دن میں دی, وہ عزت پچھلے 40 سالوں سے ممبروں پر شور مچانے والے فرقہ پرست حاصل نہ کر سکے. آخر کیوں؟ کیا مفتی شمائل ندوی
مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہے. ندوی کیا یہی ہے؟ تو میں کہہ رہا ہوں ندوۃ العلوم سے ڈاکٹر- سٹارٹ اچھا میں ہوا. پاکستان میں بھی آتے ہیں، پاکستان میں بھی آتے ہیں. میں بھی پشاور گیا، رد الحاد پہ پورا ایک کورس تھا، اس کورس انہوں کی نے اختتامی کیا منہاج تقریب القرآن تھی. میں مفتی شروع کر لقمان دیا. اختر صاحب، جامعۃ الرشید نے نوجوان شروع کر عالم دیا. دین مدرسے کے پڑھے ہوئے، ان کے ساتھ 70 علماء کی ٹیم وہ جو سر، پختونوں آپ کے علاقوں پھر میں میں عرض میں کروں، ویسے ایکسپلینیشن دے رہا ہوں کے آپ کو. سامنے میں آپ جواد کو- احمد نہیں بیٹھا ہوا. شیخ میں آپ کو میں جواب نہیں دے رہا ہوں، آپ کے سامنے ایکسپلینیشن دے رہا آپ ہوں. جیسا بندہ بیٹھا ہوا ہے جو بالکل. آپ سے ایگری کرتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو میں ایکسپلینیشن دے رہا ہوں آپ کے لیے بھی اور ہماری آڈینس کے لیے بھی. ہمارے دوست ہیں کیسر راجہ صاحب کو آپ نے دیکھا، ان کے ساتھ پوری ٹیم ہے، ان کے ساتھ ربی فوزانی صاحب ہیں، مفتی ہیں باقاعدہ، جامعۃ الرشید سے فاضل ہیں، عالم ہیں. جامعۃ الرشید کے اندر 2 سال 3 سال کے تخصصات ہیں. دارالعلوم کراچی کی میں آپ کو مثال ہے. بتا رہا ہوں. تو یہ اس وقت سینکڑوں علماء آپ نے ہیں. اس کا ایک چیز دیکھا، میری تو سن لیں، میں سن لیں. سینکڑوں علماء ہیں. سینکڑوں علماء ہیں، شاید آگے چل کے ہزاروں بھی ہوں گے This is انشاءاللہ. what I need. انشاءاللہ. This is what everyone needs. Being a Muslim آپ کا بھی یہ خواب ہے. ہاں، مجھے جو آپ سے اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جو بات آپ کر رہے ہیں کہ جی ضرورت ہے علماء ایسے جو بات کہی ہے، بالکل 100% بات ہے، لیکن اس بات کے اندر جب آپ ایک دفعہ تنقیدی آمیزش شامل کر دیتے ہیں، یہ ایک طریقہ کار آپ 40 سال سے ممبروں سے یوں ہو رہا ہے، 50 سال سے یوں ہو رہا ہے، ہوتا رہا. اب جو پازیٹیو چینج آ رہا ہے تو اسی میں تو میں نے کہا سر، میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں. آپ نے اس 3 منٹ کے کلپ میں وہ چیز نہ دیکھی ہو، آپ نے اس سے علاوہ میں وہی عرض کر رہا ہوں. کیپشن مور دین میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا ڈونٹ جج دا بک بائی اٹس کور. آگے چلیں. تو ہم اس بات پہ دونوں ہم دونوں اس بات پہ ایگری کرتے ہیں 110% کہ مدارس میں اس وقت الحمدللہ جدید فتنے، جدید. ابھی میں راشد سومرو صاحب کے ساتھ تھا، ابھی آپ میری عرض سن لیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں سوچ کیا رہے ہیں علماء، سوچ کیا رہے ہیں. میں راشد سمرو صاحب کے ساتھ تھا، پتہ نہیں آپ کا ان سے کیا وہ ہے، لیکن مجھے بڑا اچھا لگا ان کی ایک سوچ سن کے. ان کے ساتھ بیٹھے جو آپ نے بات کی نا، یونیورسٹیز کے اندر الحاد پھیل رہا ہے، اور سندھ کی یونیورسٹی اس میں بہت زیادہ اندرون سندھ، اندرون سندھ، اور وہ بندہ اندرون سندھ کا ہے. اس نے ہم بیٹھے، اس نے کہا عمار اس میں بڑا پریشان ہوں کہ ہماری یونیورسٹیز کے اندر یہ ہو رہا ہے، اس پہ کیا کرنا چاہیے. ہم نے 2 گھنٹے اس پہ ڈسکشن کی، اور وہ انشاءاللہ اللہ کرے جو انہوں نے وہاں باتیں کی وہ امپلیمنٹ کریں اور آگے چل کے وہ کورسز جو ہے وہ لانچ کریں. چاہتے ہیں نا آپ جیسے لوگ یا ہم جیسے لوگ، ایک بار لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، لیکن ایک بار وہ بیٹھ کے سوچتے بھی ہیں کہ یار جو بات کر رہا تھا اس میں 10-20% بات درست بھی تھی. بالکل ایسے پھر اس پہ کام شروع ہوتا ہے. اگر ہم یہ بولیں نا جناب عزت مآب آپ سارے بہت اچھے ہیں، لیکن وہ سنیں گے ہی نہیں. کون سنتا ہے؟ آپ نے اگلے کو اٹریکٹ اسی طریقے سے کرنا ہے. بھائی جان یہ ٹھیک نہیں ہے. تو مطلب یہ ایک مان اٹیک کر کے میں نے انہیں میسج دیا. لیکن ایک چیز میرے ساتھ آپ ایگری کریں، آپ لاہور جائیں گے، آپ اشرفیہ بھائی میں کیوں نہیں جاؤں گا. ہاں، آپ کراچی جائیں گے، آپ دارالعلوم جائیں، آپ جامعۃ الرشید جائیں، آپ حفاظ، اور میں انشاءاللہ اس سارے ہماری علماء ونگ کی آدھی ٹیم وہاں کی فارغ التحصیل ہے. آپ جائیں، آپ بھی وزیر اعظم بننا ہے. سر میں جاؤں گا. میرا آپ اس طرح کہہ رہے ہیں جس طرح میں کوئی مطلب ہے کہ وہ مصطفیٰ کمال والی بات کے ہمارے منہ پہ آگے لبیک لبیک کے نعرے لگا رہے ہو میں کوئی ہندو ہوں. تو سر نہیں، ہم آپ لوگوں میں سے ہیں. ہاں، میں اس لیے آپ سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں آپ کی آواز کو سنا جاتا ہے، آپ کو لوگ دیکھتے ہیں اور اس کی بنیاد پہ اپنا مائنڈ سیٹ بناتے ہیں. تو آپ جہاں پہ خرابیوں کی نشاندہی کر رہے ہیں ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہم خود بات کرتے ہیں اپنے انسٹیٹیوشن کے اندر بہتری لانے کے لیے، اور آپ جیسے لوگوں کے بات کرنے سے ہی یہ چینج آ رہا ہے. تو اب آپ جیسے لوگوں کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ اس چینج کو لوگوں کے سامنے دکھائیں. I will. It is my promise. I will definitely, inshallah. اور I will be an ambassador of all those madrasas جو یہ کام کر رہے ہیں، اور میں ان کا شکر گزار ہوں ابھی بھی، اور پریکٹیکلی آپ کو نظر آئے گا. بالکل، ہم اس پہ آپ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے جب جہاں جس شہر میں جائیں آپ مجھے بتائیں، ہم انشاءاللہ اس طرح کی مدارس ہیں بات کر کے جاؤں گا کہ بالکل ٹھیک، ان سے بالکل ٹھیک ہو گیا.